عمران خان صاحب کا قافلہ گجرانوالہ شہر میں داخل ہو چکا ہے اور وہ یہاں پہ آپ کی طرف کسی بھی وقت پہنچ جائیں گے 5 سے 10 منٹ کے اندر. ان کے سب سے پہلے آپ سب کو خراج تحسین کے اس سخت ماحول کے اندر، اس حبس کے اندر، یہ آپ کا حقیقی آزادی کا جذبہ ہے میرے وکیل دوستوں کا، بھائیوں کا، تو آپ سب کو خراج تحسین جو آپ نے 3 گھنٹے یہاں پہ ان کا انتظار ہے. عمران خان صاحب وقت پہ یہاں پہ 4 بجے انہوں نے پہنچنا تھا، لیکن ان کے طیارے میں کوئی فنی خرابی ہوئی جس کی وجہ سے واپس وہ اسلام آباد انہیں لینڈ کرنا پڑا اور اب وہ بائی روڈ یہاں 5 سے 10 منٹ میں آپ کے پاس انشاءاللہ موجود ہوں. میری چند درخواست ہے پروگرام کی ترتیب کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ کیونکہ کمرے میں لوگ زیادہ ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ خان صاحب کی جو انٹرنس ہے اس کو کائنڈلی کلیئر کرا دیں، اور یہ جو ویٹنگ رومز ہیں یہاں پہ کوئی شخص موجود نہیں ہونا چاہیے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، ورنہ وہ آگے گزر نہیں سکیں. تو یہ حسان نیازی صاحب سے بھی میں درخواست کروں گا اور باہر کے جو عہدیداران ہیں کہ کائنڈلی یہ جو 2 کمرے جہاں سے عمران خان صاحب نے گزر کے آنا ہے، یہاں سے لے کے ان کی کرسی تک رستے میں کوئی ہمارے دوست جو ہیں وہ کھڑے نہ ہوں، اور کائنڈلی یہ راستہ بالکل کلیئر کریں. مطلب یہ نہیں کہ کوئی 1-2 لوگ کھڑے رہنا ہے، یہ سارا آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا، ورنہ سیکیورٹی کی کلیئرنس نہیں ہوگی اور وہ یہاں سے گزر نہیں سکے. تو آپ سے گزارش ہے کہ دوستوں سے درخواست کریں کہ وہ تعاون کریں اور یہ پورا راستہ جو ہے یہ کلیئر کرنا پڑے گا. تب تک ان کی گاڑیوں کو آگے آنے کی، وہ گاڑی سے اترے گی جب تک کہ اینڈ تک سیکیورٹی راستہ کلیئر کر کے نہیں. دوسرا کہ جو اسٹیج کے پیچھے حضرات بیٹھے ہیں، جب عمران خان صاحب آئے تو کائنڈلی آپ اپنی کرسیوں پہ بیٹھے رہیے گا، کھڑے مت ہو جائیے گا. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی کرسیوں پہ بیٹھے رہیں. آگے بھی جو لوگ بیٹھے ہیں یہ اپنی کرسیوں پہ تشریف رکھیں. عمران خان صاحب جب آئیں تو یہ کھڑے نہ ہوں کیونکہ پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آئے. میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جب خان صاحب آ رہے ہوں تو کائنڈلی سیلفیز لینے کے لیے ان کے ارد گرد ہجوم اکٹھا لیں. وہ ہجوم اکٹھا ہوئے گا تو پھر اسے بدمزی ہوئے گی. تو ہم نے منظم ایک شو جو ہے اس کی خان صاحب کو ڈسپلے کرنی ہے اور خان صاحب کی گفتگو کو بڑے غور سے سننا ہے شور کے بغیر. تو میری آخر میں پھر گزارش ہے یہ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران سے کہ کائنڈلی ہے دوست حضرات سے گزارش آپ کو کرنی پڑے گی کہ یہ راستے کلیئر کرنے پڑیں گے آپ کو خان صاحب کے آنے سے پہلے، ورنہ وہ گاڑی میں سے ان کو سیکیورٹی اترنے نہیں دے گی جب تک یہ اینڈ تک ان کی کرسی تک یہ مکمل جو پیسج ہے یہ کلیئر نہیں ہو جاتا. تو یہ دوبارہ گزارش میں آپ سے کروں گا کہ کائنڈلی اس پر توجہ دیں اور یہ آپ کو کرنا پڑے گا اگلے 5 منٹ کے اندر. میرے دوستوں ساتھیوں، یہ حقیقی آزادی کا جو سفر ہے اس میں آپ سب ہمارے ساتھ شامل ہیں اور وکلا برادری کا بڑا کردار ہے. آج ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے. آج ہمارے ملک میں شہری حقوق ضبط ہو چکے ہیں. آج ہمارے ملک میں کوئی بھی کسی وقت کسی کو چاہے اٹھا کے لے جائے، کسی پر بھی تشدد کر دے، کسی بھی چینل کی آواز بند کر دے، کسی بھی ادارے کی آواز بند کر دے. تو یہ آزادی نہیں ہے. ہم نے حقیقی آزادی کے کارکن بن کے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس آزادی کو ہم حاصل کریں گے اور اس آزادی کی جنگ میں سر فہرست آپ کی وکلا برادری کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک اس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تب تک ہماری جمہوریت یہاں پہ پل بڑھ نہیں سکے گی، ہمارا قانون یہاں پہ نہیں بڑا ہو سکے گا. اور یہ سب جو باتیں ہم کرتے ہیں جمہوریت کی، آئین کی، قانون کی، یہ صرف اس کاغذ کے ٹکڑے میں رہ جائیں گی، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم اپنی جنگ کے 70% ہم فتح حاصل کریں گے اور یہ آخری 30% کی جنگ ہے. یہ آخری ہچکی ہے. اور یہ کس چیز کی جنگ ہے؟ جنگ ایک تو قانون کی بالادستی کی ہے، دوسرا جنگ یہ ہے کہ عوام کو یہ اختیار جائے کہ وہ اپنے حکمران جو ہیں ان کا انتخاب کر سکیں. ابھی ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہیں لیکن باہر سے ایک مراسلہ آتا ہے تو آپ کی منتخب حکومت کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. چند لوگ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے حکومتوں کے آنے جانے کا بندوبست کر دیتے ہیں. تو جب تک طاقت کا
کا سرچشمہ عوام نہیں بنے گی اس ملک میں، جب تک طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں بنے گی اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور مجھے پورا یقین ہے آج کا یہ کراؤڈ دیکھ کے اور گجرانوالہ کے ایک کا جذبہ دیکھ کے، ابھی ہم باہر آ رہے تھے تو پورا گجرانوالہ شہر اس وقت بند پڑا ہے کیونکہ لوگ جلسہ گاہ کی طرف جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک کامیاب اور تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ۔ آخر میں ایک بار پھر کہ یہ رستہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا، مکمل طور پہ دونوں کمروں کو خالی کرنا پڑے گا اور خان صاحب کی کرسی تک یہ جتنے افراد بیچ میں کھڑے ہیں ان کو ہمیں ہٹانا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد خان صاحب کی سیکیورٹی جو ہے ان کو کلیئرنس دے گی کہ وہ اس بلڈنگ کے اندر داخل ہو سکیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کی نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے اور ہمارے جو دوست ان قبروں میں موجود ہیں اور رستے میں موجود ہیں وہ تعاون کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔